کووڈ 19 کے نام پر سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوا ہے تو مسلمانوں کا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کی حکومت ہے، سویلائزیشن، بل گیٹ کی شریعت ہے اور تمام مسلمانوں کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا گیا۔ میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری بخشش فرما دے گا۔ اب دیکھیے، آج پوری دنیا کے اندر عبادت گاہوں میں تالا لگا دیا، لوگوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، پابندیاں عائد کر دی گئی۔ بالفرض ہم مان لیتے ہیں ہمیں مسجد میں جانے کی اجازت دے دی، ہم چلے بھی گئے، جانے کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب صف میں ہم مل کر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسے یہ بات پتا تھی کہ صف میں مل کر کھڑے ہونے سے مضبوطی پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ جب تھوڑا سا بھی جگہ باقی رہ جائے گا تو شیطان اس میں داخل ہو کر مسلمانوں میں توڑ پیدا کر دے گا، بگاڑ پیدا کر دے گا۔ یہ بات اسے پتا تھی تو انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کی نبی کی سنت اس طریقے سے چھینی جائے۔ انہوں نے ہم سے یہ سنت چھین لیا۔ اسے یہ بات بھی پتا تھی کہ جب بندہ آپس میں مصافحہ کرتا ہے اور جتنی دیر پکڑ کے کھڑا رہتا ہے تو اس کا گناہ جھڑتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اسے یہ بات بھی پتا تھی۔ انہوں نے سوچا چلو یہ اچھا بہانہ ہے، لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں ہاتھ نہ ملائیں۔ ہاتھ ملائے گا تو بیماری پھیل جائے گی۔ ارے بھائی، اللہ اگر نہیں چاہیں گے تو بیماری نہیں پھیل سکتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنے جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں حجاج ابن یوسف کا۔ جب انہوں نے حکومت کرنا چاہا تو سب سے پہلے ان لوگوں کی دعوت کی، یعنی جو مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے نزدیک جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی دعوت کی۔ دعوت کرنے کے بعد سارا سسٹم ہو گیا، پھر اس کو رخصت کر دیے۔ حجاج ابن یوسف سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان لوگوں کی اس لیے دعوت کی اور میں نے حرام مال سے اس کی دعوت کی۔ اب ان کے پیٹ میں جو حرام مال داخل ہو گیا ہے، اب یہ اللہ کے دربار میں دعا کرے گا، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کی نبی کی سنت سے دور رکھ کر اللہ اور بندے کے درمیان جو رشتہ تھا، جو مضبوطی والا رشتہ تھا، اور رشتوں کے درمیان دراڑ پیدا کر دیا، کمزوری پیدا کر دی۔ اتنا ہی نہیں، چلیے ہم ایک دوسری طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارے بچوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب وہ بچے مسجد میں جائیں گے نہیں تو سیکھیں گے کہاں سے؟ انہیں کیا پتا، انہیں پتا کیسے چلے گا کہ سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، واجبات کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہماری جو نسلیں آنے والی ہے ان کے تو ہم ہی رہنما ہیں۔ جب آنے والی نسلیں ہمیں دیکھیں گی کہ سنتوں سے ان کی زندگی دور ہے، فرائض سے بھی ان کی زندگی دور ہے، تو وہ کیا سیکھیں گے؟ ان کی زندگی تو ویسے بھی تباہ ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بالخصوص دعا کرنی ہے۔ وہ بھی کون سی دعا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ہمیں ورد کرنا ہے اور اپنے گھر کے افراد سے بھی ورد کروانا ہے اور استغفار 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کے حالات کو سازگار بنا دے اور خاص کر انڈیا کے حالات کو سازگار بنا دے۔